آپ سب لوگ واقف ہیں اقرا کے کیس کے ساتھ، کس طرح کی درندگی ایک معصوم سی خاتون پہ دکھائی گئی ہے جو حاملہ تھی۔ اتنا تو ترس ویسے کسی جانور پہ بھی کھا لیا جاتا ہے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا جائے، مگر چلیں بات مکمل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، میں بہت سمپتی اور بہت ایمپتھی رکھتا ہوں اپنی اس بہن کے لیے، اور میں اپنے آپ کو قصوروار بھی مانتا ہوں بہت حد تک کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکا، مگر اس وقت اپنا فرض سمجھ کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ میری آواز پہنچنی چاہیے آپ تک، اور دوبارہ کوئی اقرا بننے سے بچے۔ کہتا ہر کوئی یہی ہے، دوبارہ کوئی زینب بننے سے بچے، دوبارہ کوئی اقرا بننے سے بچے، دوبارہ کوئی ڈاکٹر بننے سے بچے۔ سب آپ جانتے ہیں، سارے نام آپ سے واقف ہیں کہ کس کا کیا نام تھا، کس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، آپ بہت اچھے سے واقف ہیں، مگر ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ میں ریزن بتاؤں آپ کو۔ لوگ کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے، لوگ اس وقت ان کے لیے روئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے ہم انہیں انصاف دلانا چاہتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ ایک SEC D یا B کا لائک بی بھی نہیں ہے، یہ C اور D کے درمیان کہیں پہ کیٹیگری ہے جس کا یہ سارا کیس ہوا ہے۔ سوشیو اکنامک کلاس، لائک آپ اس کو سرچ کریں گے you will get to know what I'm talking about۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو پکڑنا مشکل نہیں ہوتا، بیکاز یہ ان لوگوں کے پاس چھپنے کے لیے اتنا مینٹل آئی کیوں ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتا ہے، اگر ان کے پاس لنکس بھی ہیں تو ان کو پراپرلی پتہ نہیں ہے یوز کہاں کرنے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل وہ بندہ نہیں پکڑا جائے گا۔ یو نو دا ریزن؟ بیکاز ہمیں دلچسپی نہیں ہے اس کو پکڑنے میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پولیس کو کام نہیں کرتی، آپ ایک دفعہ کسی لنک کو لگا کے اپنی پولیس سے کام کروا کے دیکھیے، آپ کا کام ایسے ہوگا۔ I'm not kidding about it۔ آپ کو صرف اپنا لنک پتا ہونا چاہیے، ان کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں کہاں چوری ہو رہی ہیں، ان کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں کہاں سے ملیں گی، وہ سب چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، مگر ان کا صرف اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ اب ہم حل کی طرف آئیں گے کہ اس سب کا حل ہے کیا آخرکار، کس طرح ہم اس سب کا حل نکال سکتے ہیں اور دوبارہ کوئی اقرا نہ بن سکے انشاءاللہ۔ دیکھیں، اب آپ تھوڑا اس کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خاتون حاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے، روز تشدد ہوتا ہے۔ اس لوگوں کے ایک ہی دفعہ میں کوئی اتنا نہیں کرتا، وہ روز کی عادت بن گئی ہوگی اس کی۔ آپ اگر اس کا سارا سینیریو بھی دیکھیں، فی الحال تو میری اس کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے، آمین۔ اب اگر آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں گے then you will get to know کہ اس کے ساتھ روز ٹارچر ہوا کرتا تھا۔ ایکچولی ایسا نہیں تھا کہ ایک دن اچانک سے ان کو ٹارچر کرنا یاد آیا۔ اب ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس نہیں دیتے، ہم اپنی بیٹیوں کو اس بات کی تسلی نہیں دیتے کہ آپ کو ہم نے صرف وداع کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی لاش ہی واپس آئے گی۔ یہ برِ صغیر والے معاملات ہم نے ابھی تک چھوڑے نہیں، شودر تھے نا ہم، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، شودروں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہاں پہ آ کے ابھی تک وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی اب لاش واپس آنی چاہیے ڈولی کے بعد۔ اسلام حالانکہ اس کا بالکل منافی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لڑکی کو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہارا گھر وہی ہے، تم نے وہیں پہ سب کچھ کرنا ہے، تو اس کو بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ تم نے اب وہاں پہ نباہ کرنا ہے، تم نے وہاں پہ سب کچھ نبھانا ہے، تم نے وہاں پہ کوشش کرنی ہے۔ اگر تمہیں ایک دو تھپڑ پڑ بھی جاتے ہیں، کچھ لاتیں پڑ جاتی ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، گھر بسانے کے لیے بیٹا یہ کرنا پڑتا ہے، یہ عام سی باتیں ہیں۔ آپ صرف ایک عام سا سینیریو سوچ کے دیکھ لیں کہ ابھی اسی وقت آپ کو اسی طرح کی کوئی آس پاس کنڈیشن ملتی ہے کہ ایک عورت خاتون حاملہ ہے اور اس کے گھر والا اس پر تشدد کرتا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ بھی اسے کیا ہی مشورہ دیں گے؟ وہ یہی مشورہ دیں گے نا کہ بیٹا اب تو تم حاملہ ہو، تم اسے مت چھوڑو، تم اس کے ساتھ رہو، تم اس کے ساتھ کوشش کرو، ہم اسے بتائیں گے، ہم اسے سکھانے کی کوشش کریں گے، ہم اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، مجھے ارلی میرجز سے مسئلہ نہیں ہے، ارلی میرجز مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے بندے کا مینٹل ایکیومن اتنا بنا ہو۔ یہاں پہ تو 40 50 سال کے لوگ اس قابل نہیں ہوئے ابھی تک کہ ان کی شادی ہو سکے۔ اب یہ کسی اور دن کا ٹاپک ہی صحیح، فی الحال ہم آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اب اس سارے کیس کا، کون قصوروار ہے آخرکار؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، قصوروار تو میں ہوں، قصوروار ہم سارے ہیں، اوکے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف صرف کیا کریں گے، ہم ایک تھوڑا پروٹیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم روئیں گے بیٹھ کے، جس سے اس کو نہ اس کی روح کو فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اسے انصاف ملنا، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوگا بھی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگنا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر اس کا مجرم پکڑا بھی گیا نا تو اس کو کچھ ہونا نہیں ہے، وہ بیچ میں گول مول کیس ہو جانا ہے، پر ہماری عوام اتنی لائک لو اٹینشن سپین رکھتی ہے کہ وہ اس چیز کو وہ دیکھے گی ہی نہیں کہ اگر یہ مجرم پکڑا بھی گیا ہے تو اس کے ساتھ ہوا کیا ہے خوا، ہم دیکھ تو لیں کہ اس کے ساتھ آخر کیا سلوک کیا گیا ہے۔
ان کو بس یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ وہ بندہ پکڑا گیا ہے. سو دیٹ ول بی کاؤنٹ ایز این اچیومنٹ. اب بات یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح یہ ساری چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں, دوبارہ اقرا نہ بنے, کسی بہن بیٹی کے ساتھ اقرا جیسا سلوک نہ ہو, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے سیدھی سی بات ہے, ہمیں اپنی پیرنٹنگ کو بہتر کرنا پڑے گا. میں خود اس حق میں ہوں کہ اگر کوئی بندہ مینٹل ایکومن رکھتا ہے, مورل ایکومن رکھتا ہے, انٹلیکچوئل ایکومن رکھتا ہے, تو اس کی شادی جلدی کر دینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بندہ ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے نہیں نکلا, جس کو شہزادہ سلیم کی طرح پالا گیا ہے, اس کو کنیزیں ہی چاہیے ہوں گی, اور کنیزوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے. اور وہی مرد ہوتے ہیں جو بعد میں پھر کہتے ہیں کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں اور مجھے سجدہ کرو. ویسے آپ لوگ کام تو کریں, کوئی مجھے یہ مجازی خدا کہاں سے پروف کہاں سے ہے یہ مجھے کوئی بتا دے, مجھے سمجھ نہیں آیا, سنتا ہی آیا ہوں سب سے, مجھے سمجھ نہیں آیا لکھا کہاں پہ ہے کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے. لائک کسی پروف کے ساتھ, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا تو کائنڈلی کمنٹ ڈاؤن بلو کہ کہاں ہے لکھا ہے کہ مجازی خدا ہے شوہر. اچھا, اب وہ پھر کہتا ہے کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں, تو مجھے سجدہ بھی کرو, اور لوگ سجدہ کرواتے ہیں. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, میں آپ کے ساتھ کیس اسٹڈی شیئر کر رہا ہوں, لوگ سچ میں سجدہ کرواتے ہیں, اپنی بیوی سے کرواتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کرتی تو وہ اس کو مارتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سمپلی اپنی بہن بیٹیوں کو اس طرح کی پرورش دینی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا برا سلوک ہو تو ہم بتائیں کہ ہم نے تمہیں انسان کے ساتھ ودا کیا ہے, اگر یہ انسان نہ نکلے تو ہم ابھی بھی زندہ ہیں, ہم ابھی بھی آپ کو سنبھال سکتے ہیں, جیسے آپ پہلے ہمارے پاس رہ رہی تھی آپ آگے بھی رہ لیں گی. اللہ پالنے والا ہوتا ہے بھائی میرے, بہن بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی. اب جہاں تک بات آتی ہے ہم مردوں کی, دیکھیں وہ تو مرد نہیں ہے, وہ مرد کے نام پہ دھبا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اس کا پورا خاندان انسانیت کے نام پہ دھبا ہے, اور اس کی پوری نسل انسانیت کے نام پہ دھبا ہے. یہ میں کہتا ہوں, اپنے منہ سے کہتا ہوں, وہ جس شخص نے یہ گری ہوئی نیچ حرکت کی ہے. آپ یقین مانیے اتنا جگرا کسی میں پیدا نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایک حاملہ جانور کے ساتھ بھی یہ سلوک کر سکے, تو وہ انسان کے ساتھ, اور وہ بھی انسان کون سا, جس کے پیٹ کے اندر اس کا اپنا بچہ ہے. آپ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیے کہ اس کے لیے کتنا جگرا چاہیے, اس کے لیے کتنی ہمت چاہیے. سو لیٹس کم ٹو دا کنکلوژن. دا کنکلوژن از کہ اس طرح کے بیٹوں سے آپ آگاہ رہیں. کسی بھی ہڑبڑی میں پہنچ کے جلدی جلدی شادی کرنے کے چکر میں, شادیاں آپ کا کام نہیں ہے, میں آپ کو صاف بات بتاتا ہوں, شادیاں اللہ کراتا ہے, نکاح اللہ کراتا ہے, آپ نہیں کرواتے, آپ کو ہی نہیں ہوتے کچھ بھی ڈھونڈنے والے, کچھ بھی کرنے والے, یہ سارے کام اللہ کے ہیں. جب آپ اس میں دخل اندازی اس طرح کرتے ہیں کہ میں جلدی جلدی کچھ کر لوں, یا پھر یہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ میں اس طرح کر لوں, میں اس طرح یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, اب کچھ نہیں کر سکتے. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے. سو ہمیں اپنا پورا ان پٹ دینا پڑے گا, ہمیں اچھے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا خواب بندہ اس قابل بھی ہے کہ اپنی بہن بیٹی اس کو دی جائے, اور پہلے اپنی پوری کنفرمیشن کرنے کے بعد ہم نے اس کے بعد اس کو دیکھنا ہے کہ بیٹا آپ کو ہم نے رضا کر دیا ہے, اب آپ کا اسٹل بیک اپ ہے, یہ اب اسٹل آ سکتی ہے جب تک ہم زندہ ہیں. اور مان لیتے ہیں ہم مر بھی جاتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی سیلف ورتھ ہونی چاہیے, آپ کے اندر اتنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ علیحدہ ہو کے اکیلی رہ سکیں. مان لیں اس کے سارا لائک وٹ اٹ از کالڈ, اس کے سارے گھر والے فوت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں بچتا پیچھے, بھائی نہیں بچتے, کوئی بھی نہیں بچتا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ پھر ایک اس طرح کی بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے. بچی کو اس طرح اتنا آپ نے اس کا ایکومن بڑھا دینا ہے, اتنا آپ نے اس کا آئی کیو اور ای کیو کی آپ نے اس کی پرورش کر دینی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے پھر آپ کی. اس کو پتا ہو کہ اگر یہ میرے پاس نہیں بھی ہیں, دنیا میں نہیں موجود, تو بندے کو یقین کس طرح آتا ہے کہ اللہ پالتا ہے. اس کو کم سے کم اس کے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو سکھاؤ. ہم بچے بڑے تو کرتے ہی نہیں ہیں, ہم صرف لائک یہ 40-50 سال کے ہم نے بچے رکھے ہوئے ہیں, اور کسی کام کے نہیں ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ اپنے فیصلے نہیں لے سکتے. لہٰذا اس ویڈیو کو مزید میں لمبا نہیں کروں گا. میری دعائیں ہیں اپنی اس بہن کے ساتھ, تمام قسم کی دعائیں. اللہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے, اس کے اوپر اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے, اور ایسے لوگوں پہ جنہوں نے یہ سلوک کیا, خدا کی لعنت ہو, تمام فرشتوں کی لعنت ہو, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا, مگر انفارچونیٹلی مجھے انسان ہونے پہ افسوس ہوتا ہے جب میں اس طرح کا کوئی واقعہ سنتا ہوں. امید ہے آپ میرے جذبات سمجھ سکتے ہوں گے. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا.